ہم یہ بات اکثر سنیں گے کہ جی ڈی پی کو دیکھنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں اور عام طور پر زیادہ بات جی ڈی پی کے ایکسپینڈیچر کے خیال کی جاتی ہے، یعنی اخراجات کا خیال۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جی ڈی پی کے ایکسپینڈیچر یا اخراجات کے تصور اور جی ڈی پی کے انکم یا آمدنی کے تصور، ان دونوں کا آپس میں کیا ٹاکرا ہے، اور دونوں ہی طریقے ہمیں ایک ہی نمبر پر کیوں پہنچا دیتے ہیں۔ اب یہ تو ہمیں پتا ہے کہ دونوں ہی طریقوں سے ہمیں جی ڈی پی کا ایک ہی نمبر ملتا ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم اکنامکس کی نظر سے دیکھیں تو ہم دونوں طریقوں میں چیزوں کو بالکل الگ ہی طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس فرق کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال لے لیتے ہیں۔ ہم ایک ایسی اکانومی بنا لیتے ہیں جس میں تھوڑے سے فرمز ہیں اور چند ایک ہاؤس ہولڈز، اور فی الحال بات کو سادہ رکھنے کے لیے ہم کہیں گے کہ سارے ہی پیداواری وسائل یعنی فیکٹرز آف پروڈکشن ہاؤس ہولڈز کی ملکیت ہے، اور وہ یہ سارے فیکٹرز فرمز کو استعمال کرنے کے لیے کرائے پر دیتے ہیں، جنہیں استعمال کر کے فرمز سارے گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس کرتے ہیں۔ اور یہاں ہم ایک اور بات فرض کر لیتے ہیں کہ اکانومی کے سارے ہی گڈز اینڈ سروسز فرمز پروڈیوس کر رہی ہیں۔ یہ جو ہم نے دو باتیں فرض کی ہیں کہ سارے فیکٹرز ہاؤس ہولڈز کے پاس ہیں اور ساری پروڈکشن صرف فرمز کر رہی ہیں، یہ بہت سخت مفروضے ہیں، اور اصل دنیا میں یہ نہ ہونے کے برابر ہی ہمیں کبھی دکھیں گے۔ لیکن ہم ان مفروضوں کا سہارا فی الحال صرف بات کو سادہ طریقے سے سمجھنے کے لیے لے رہے ہیں۔ اصل دنیا میں ویسے تو فیکٹریز، مشینیں، زمینیں وغیرہ فرمز کی ہی ملکیت ہوتی ہیں، لیکن اصل دنیا میں ان فرمز کی ملکیت بالآخر لوگوں یا ہاؤس ہولڈز ہی کے پاس ہوتی ہے۔ تو ایک طرح سے بات گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے کہ ہاؤس ہولڈز سارے فیکٹرز آف پروڈکشن کے مالک ہوتے ہیں۔ اور اب یہ مفروضہ جو ہم نے لیا ہے کہ ساری پروڈکشن صرف فرمز ہی کر رہی ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اصل میں تو بہت سارے گڈز اینڈ سروسز ہاؤس ہولڈز ہی بنا رہے ہوتے ہیں، جن میں سے اکثر تو جی ڈی پی کی گنتی میں شامل ہی نہیں ہو پاتے۔ لیکن ابھی کے لیے ہم کہیں گے کہ ہمارے ماڈل میں سارے فیکٹرز آف پروڈکشن ہاؤس ہولڈز کے پاس ہیں، اور وہ ان فیکٹرز کو کرائے پر استعمال کرنے کے لیے فرمز کو دیتے ہیں، جو کہ اکانومی میں ساری پروڈکشن کرتے ہیں۔ تو اب ایک دفعہ ہم یاد کرتے ہیں کہ ہم نے گوگو مائیکل کے ملک گوگو آئیلینڈ میں کیا دیکھا تھا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ سارا خرچہ ہاؤس ہولڈز کرتے ہیں، اور وہی خرچہ فرمز کا ریونیو یا آمدنی بن جاتا ہے، اور پھر اسی آمدنی یا ریونیو کو استعمال کر کے فرمز ان فیکٹرز آف پروڈکشن کا کرایہ دیتے ہیں، ان فیکٹرز کا جو ان فرمز نے ہاؤس ہولڈ سے کرائے پر استعمال کے لیے لیے ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کو کام پر بھی رکھتے ہیں، جو کہ ایک طرح سے لیبر کا کرایہ ہے۔ وہ زمین کرائے پر لیتے ہیں، وہ کیپٹل بھی کرائے پر لیتے ہیں، اور یہ سارا کرایہ ہاؤس ہولڈز کی انکم یا آمدنی بن جاتا ہے۔ تو ایسے اس ریونیو کے اب دو حصے بن جاتے ہیں، ایک وہ خرچے جو فرمز کرایہ جات ادا کرنے کے لیے استعمال کر لیتا ہے، اور اس کے بعد بچ جانے والا پیسہ فرم کا منافع یا پروفٹ بن جاتا ہے۔ اور کیونکہ یہ فرمز ہاؤس ہولڈز کی ملکیت ہوتے ہیں، یہ منافع یا پروفٹ ہاؤس ہولڈز ہی کو واپس چلا جاتا ہے۔ تو ایک طرح سے فرمز کی ساری آمدنی یا ریونیو فرمز کے خرچے بن کر اور بچ جانے والا منافع بن کر سارا کا سارا واپس ہاؤس ہولڈز کو چلا جاتا ہے۔ تو فرمز کے خرچے اور فرمز کا منافع سب ہاؤس ہولڈز کی انکم یا آمدنی بن جاتا ہے، جسے ہاؤس ہولڈز فرمز سے گڈز اینڈ سروسز خریدنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ سارے پیسے ایک بار پھر فرمز کی آمدنی یا ریونیو بن جاتا ہے، اور چکر چلتا چلا جاتا ہے۔ تو جب یہ بات ہوتی ہے کہ جی ڈی پی کو انکم ماڈل سے گنا جائے یا ایکسپینڈیچر ماڈل سے،
تو بات یہی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی ڈیوریشن کے لیے یا تو فرمز کی آمدنی یا ٹوٹل ریونیو گن سکتے ہیں یا پھر ہاؤس ہولڈز کی طرف سے ہونے والا ٹوٹل خرچہ یا ایکسپینڈیچر۔ یہاں ہمارے سادہ ماڈل میں فرمز کے خرچے اور منافع مل کر ہاؤس ہولڈز کی ٹوٹل انکم کے برابر ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ اگر ہم جی ڈی پی کا ایکسپینڈیچر تصور دیکھیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے، اور اگر ہم جی ڈی پی کا انکم تصور دیکھیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے۔ آگے چل کر ہم چیزوں کو ذرا کنزمپشن اور انویسٹمنٹ میں بانٹ دیں گے، اور پھر ہم حکومتی اخراجات بھی دیکھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم کل برآمدات یعنی نیٹ ایکسپورٹس کو بھی دیکھیں گے۔ لیکن جب ہم یہ ساری باتیں یعنی کنزمپشن، انویسٹمنٹ اور حکومت کے فیصلوں کو دیکھ رہے ہوں گے، ہم دراصل جی ڈی پی کے ایکسپینڈیچر کے تصور کو دیکھ رہے ہوں گے۔ لیکن اس سب کو دیکھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ ہم ملک کی مجموعی انکم دیکھ لیں اور اس میں ہم درآمدات اور برآمدات یعنی امپورٹ اور ایکسپورٹ کی کچھ ایڈجسٹمنٹس کر لیں۔ لیکن فی الحال اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جی ڈی پی کا انکم کا تصور ہو یا ایکسپینڈیچر کا، آخر میں ہمارے پاس نمبر ایک ہی آتا ہے۔